آئیے خدا کے کلام میں سے آج کی تلاوت کو سنیں گے۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھوایا گیا انجیلی بیان، اس کا 4واں باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے اپنی بائبل کو کھولیے گا۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھوایا گیا انجیلی بیان، اس کا 4واں باب اور 35ویں آیت سے 41ویں آیت تک خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر تلاوت کو سنیں گے۔ تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ صفحہ نمبر 38 پر۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئی کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا تھم گئی، پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول بھی جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ تھوڑے سے بیٹا آپ آگے آ جائے، تھوڑا سا پیچھے لوگ آ رہے ہیں، بیٹا تھوڑا سا کھڑے ہو گئے نا، آپ آگے آ جائے، ادھر کافی جگہ جو ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کتنے لوگ جاگ رہے ہیں؟ سارے جاگ رہے ہیں؟ خدا کا شکر۔ کتنے تیار ہیں سونے کے لیے؟ پھر ہوتا ہے جب میسج کا ٹائم ہوتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں جو تیاری کر لو، سونا بھی نہیں۔ لیکن میرا ایمان ہے آج سوئے گے نہیں، آپ جاگے خدا کی فضل سے۔ آج صبح خداوند کے کلام میں سے جو تلاوت ہم نے کی، اور آج جو خاص جس بات پر میں آج بات کرنا چاہوں گا وہ ہے آؤ پار چلے۔ کیا ہے جی؟ جو آپ کے پاس بیٹھا اسے کہیں آؤ پار چلے۔ دائیں بائیں والے سے کہیں آؤ پارک نہیں کہنا، مجھے کہو آؤ پار کے چلے، آؤ پار چلے۔ سارے بولے آؤ پار چلے۔ ایک بار پھر بولے ایک دوسرے کو دوبارہ آؤ پار چلے۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح جب اپنی زمینی خدمت میں مصروف ہیں اور خداوند یسوع مسیح اس زمین پر بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، بیماروں کو چنگا کر رہے ہیں، بھیڑ کو کھانا کھلا رہے ہیں، اندھوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں، لنگڑوں کو چلنے کی طاقت دی جا رہی ہے، بہرے سن رہے ہیں، گونگے بول رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑی منسٹری کا کام خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑی بھیڑ جو ہے وہ اس کی خدمت کرنے میں مصروف ہے، اور صبح سے لے کر شام تک یسوع مسیح اس خدمت کے اندر بیزی ہے، مصروف ہے، اور خدمت کرتے کرتے لوگوں کی بیماریاں دور کرتے کرتے لوگوں کے مسائل حل کرتے کرتے اب اس قدر وہ تھکا ہوا ہے کہ اب شام ہو چکی ہے۔ اب میرے خیال سے اب شام ہوئی ہے، تو یہاں پر لکھا ہے 35 میں اسی دن جب شام ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب شام ہو چکی ہے اور تقریباً شاگرد بھی تھک چکے ہیں، یسوع مسیح بھی خدمت کا کام کر کے تھکا ہوا ہے۔ اب میرے خیال سے سارے لوگ جو ہیں اب اس انتظار میں ہیں کہ اب ہمیں اجازت دی جائے، اب ہمیں یہ کہا جائے اوکے بھائی کل ملاقات ہوگی۔ اب استاد ہمیں یہ کہیں کہ اوکے پترس، اوکے یوحنا، اب آپ لوگ بھی ریسٹ کر لو، شام ہو گئی ہے۔ لیکن بھائی حیران کوئی بات ہے، شام ہوئی ہے تو یسوع نے کیا کہہ دیا؟ آؤ
باتیں انڈرسٹینڈ کیجئے گا. جب لوگ کام ختم کرنے کا سوچ رہے ہوں تب آپ کے اندر کام شروع کرنے کی سوچ آ جائے. جب لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ اوکے گڈ نائٹ تو آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہو نہیں بھائی گڈ مارننگ. اور اکثر کا آکاش مجھے جب فون کرتا کہتا ہے بھائی جی گڈ مارننگ, میں کہ تیری گڈ مارننگ کی کہاں ہوتی ہے. تو یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ ایمانداروں کی گڈ نائٹ نہیں ہوتی, ایمانداروں کی ہر وقت گڈ مارننگ ہی ہوتی ہے. ایماندار ہر وقت ایک نئی تازگی کے ساتھ, ایک نیا عزم کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور جب سب لوگ تھک چکے ہوں تب آپ ایکٹیو ہو رہے ہوں. جب سب لوگ جو ہیں یہ اپنے اندر نا امیدی کو لا چکے ہوں تب آپ کے اندر امید آنی چاہیے. یہاں پر یسوع مسیح سکھا رہا ہے اسی دن جب شام ہوئی تو کہنا کیا چاہیے تھا, اوکے گڈ بائے, کہتا نہیں آؤ ایک نیا کام کریں گے, آؤ ایک نئے آغاز پر ایک نیا سفر شروع کرنا ہے, ہمیں ایک نئے سمت میں جانا ہے. جب میرے عزیز پیارے بھائیوں جب سب لوگ کہتے ہو کہ ناممکن ہے, آپ کہہ رہے ہو بھائی ممکن ہے. جب سب لوگ ٹوٹ رہے ہو, جب سب لوگ بکھر رہے ہو, جب سب لوگ ٹوٹ کر بکھر کر گرنے والے ہو, آپ اسی وقت کھڑے ہونے والے ہو. پولس کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اسی وقت کیا لکھا ہے جی پیدائش کی کتاب میں, اگر آپ کھول کے پڑھیں وہاں پر لکھا ہوا ہے, پہلا چیپٹر پڑھیں تو وہاں پر ایک بات لکھی ہے شام ہوئی اور صبح ہوئی. کیا لکھا ہے شام ہوئی اور کا بس ایک لفظ ہے شام ہوئی. تو شام کے بعد تو ہونا کیا چاہیے تھا, شام ہوئی اور رات ہوئی, لکھا ہے شام ہوئی اور, اس کا مطلب لوگوں کی زندگی میں شام ہو رہی ہو لیکن آپ کی زندگی میں صبح ہو رہی ہو. ہاللیلویا. جب لوگوں کے اندر سنی میری بات, جب لوگوں کی آنکھوں میں نیند آ رہی ہو تو آپ کی نیند اڑ رہی ہو, یہ سب سے الگ بات ہے. جب لوگوں کو یہ کہہ رہے, لوگ انگلا رہے ہو, لوگ جمائیاں لے رہے ہو, تب آپ اب پتہ ہے آج کل کے ایماندار ایسا ہی ہے, اور جنہیں جو آدمی ہوتے نہیں جو کھا کھول دی ہوں گے, ہے نا. کیا ہوتا ہے آج کل کا کیا ہے, آج کل کے نوجوانوں کی جیسے رات ہوتی ہے کیا ہوتا ہے نہیں پتا, اکھاں تو الو آٹھ کھول دی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے دنیا والی بات, لیکن میں روحانی عالم کی بات کر رہا ہوں کہ جب لوگ رات کو سونے کی تیاری کر رہے ہو, آپ دعا میں جھکنے کی تیاری کر رہے ہو. دنیا آرام کرنے کو جا رہی تھی, یسوع پہاڑ پہ کیا کرنے جا رہے ہیں. سو میرے عزیز لکھا ہے اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا, لیٹ اس پاس اوور ادر سائڈ, آؤ پار چلے. یہ کیا بات ہے, پار کیا ہے میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, یہ غور کیجئے گا, یہ دعوت دینے والا کون کہہ رہا ہے اور کن کو کہہ رہا ہے. شاگردوں سے کیا کہہ رہا ہے, آؤ کہاں چلے, پار جانے سے مراد کیا ہے, کیا بات ہے, ادر سائڈ, آؤ ہم اس جھیل اور اس پانی کو سفر کو کراس کر کے آگے جائیں. بہت سے لوگ پتہ کیا وہ خشکی پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں, خشکی کا سفر آسان ہے, لیکن سمندروں کا سفر خطرناک ہے. سمندروں کے سفر جو ہے, پانی کے سفر جو ہے, یہ رسکی ہوتے ہیں. تو یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے آؤ رسک لیتے ہیں, آؤ خطرات کے ساتھ کھیلتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو یونان جانے کے بڑے ان کے اندر شدائی پن ہوتا ہے, یونان جانے کے لیے بائی روڈ کیا وہاں ترکی سے پھر وہاں پر دریا بھی کراس کرتے ہیں, تو کہیں تو دریا کے اندر ہی جو ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں, لیکن کہاں جانا ہے ہمیں. لیکن جب یسوع مسیح کے کام کی بات آئے تو شاید وہ سفر ان کے لیے بہت بھاری پن ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, اب وقت ہے کہ ہم پار چلیں. پار جانے سے مراد کیا ہے, پہلی بات پار جانے سے مراد ہے کہ اب ایک نیا آغاز کریں,
تجربے میں اب ایک نئے ریتم میں آغاز کریں. کچھ ایماندار ہیں جن کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو بس وہ کہیں وہ بارڈر لائن کرسچن ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے یشوع کی کتاب میں، آپ پہلا باب نکال کے وہاں پر پڑھیے گا، یہ حوالہ میں آپ کے رپورٹ کے وقت پر واپس آتے ہیں. یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب، تو سنیے گا یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب. خدا نے قوم اسرائیل سے کہا، اور خدا نے قوم اسرائیل کو مصر میں سے نکالا. یشوع پہلا باب اس کی 12ویں آیت سے میں یہ پڑھنے لگا ہوں. بائبل کہتی ہے خدا نے سب سے پہلے قوم اسرائیل کو مصر میں سے نکالا، لیکن مصر میں سے نکالنے کے بعد ایک جگہ کراس کرنی تھی. وہ کیا تھی؟ بحر کلثم. بحر کلثم کراس کرنے کے بعد آگے کون سا سفر ہے جی؟ بیابان کا. لیکن بیابان کے سفر کے بعد بھی ایک جگہ کراس کرنی ہے، اس کا نام ہے یردن. اور یردن کو جیسے کراس کرنا تھا اس کے بعد ملک کنعان شروع تھا. لیکن ہوا کیا؟ یہاں پر لکھا ہے 12 میں، اور بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے نصف قبیلہ سے یشوع نے یہ کہا. 12 قبیلوں میں سے 2.5 قبیلوں نے کہا یشوع ہمیں پار نہیں جانا. سنیے میری بات، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے پار نہیں جانا، کیونکہ پار جائیں گے تو وہاں پر جنگ ہے. حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ پار کے ملک میں جنگ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جب جائیں گے تو دودھ اور شہد کی کیا ہے. لیکن 2.5 قبیلہ یہ کہتا ہے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب آگے کیا لکھا ہے؟ اس بات کچھ کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ تم کو دیا. یاد رکھنا کہ خداوند تمہارا خدا تم کو آرام بخشتا ہے اور وہ یہ ملک تم کو دے گا. آگے تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چھپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس پار تم کو دیا ہے. کیا لکھا ہے؟ رہیں. پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو اور مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ. کیا لگاؤ کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا آپ نہیں پار جائیں گے، لیکن بھائی پائیے اپنی بیویاں یہی چھوڑ دو، اپنے بچے چھوڑ دو، لیکن اپنے بہادر بندے اس پار بھی چھوڑ. سنیے گا، بزدل کبھی اس پار نہیں جاتے. بزدل جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. بزدل لوگ جو ہیں اسی لینڈ نہیں چھوڑتے. کیا میں نے کہا؟ ایک ہے بارڈر لائن، ایک ہے پرومس لینڈ اور ایک ہے ایزی لینڈ. 2.5 قبیلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہاں رہنے دے؟ ایزی لینڈ میں. وہ ایسے بڑا رام ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن مٹھی دعا دو کارے بس ٹھیک ہے. لیکن وہ اگلے پاسے میں، کیونکہ اگلے پاسے میں جب جائیں گے تو اگلے پاسے میں جنگ بھی ہے اور اگلی طرف آپ کے لیے بلیسنگ اور برکات بھی ہے. آپ کو بارڈر لائن کراس کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم یہ پار بھی نہ جائیں، ہم یہ کراس بھی نہ کریں اور یہیں پر ہمیں خدا ملاقات ہو، خدا سے انکاؤنٹر ہو. بھائی مشکل ہے. بائبل کہتی ہے 3 دوست صدرک، مسک اور ابدنگو، تینوں سے کہا گیا کہ اس مورتی کی پوجا کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو. کیا کہتے ہیں؟ ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم اس کی ورشپ نہیں کریں گے. یہ ایماندار ہیں جو بیسیکلی ابھی ایزی لینڈ میں ہیں. ابھی کہاں پر ہے جی؟ ابھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی معاملہ نہیں. لیکن بائبل کہتی ہے جب ان کو یہ کہا گیا اگر تم ہماری مورت کو سجدہ نہیں کرتے تو آپ کی بھٹی میں، یہ ہے بارڈر لائن، اس طرف ہے ایزی لینڈ، یہ ہے دنیا داری، یہ ہے دنیا جہاں پر دنیا کو خوش کرنا آتا ہے، دنیا سے کمپرومائز کرتے ہیں، دنیا کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. لیکن بھائی ایزی لینڈ میں ملاقات نہیں ہوگی خدا سے جب تک آپ پرومسڈ لینڈ میں اس پار نہیں آؤ گے. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کو باندھا، پھر کیا لکھا ہے؟ باندھ کر اٹھایا اور کہاں پھینکنے جا رہے تھے؟ ادھر کون سا لینڈ ہے؟ ایزی لینڈ. تو بھائی انکاؤنٹر تو ملاقات نہیں ہو رہی. لیکن جیسے اس بھٹی میں پھینکا گیا جہاں پر بیسیکلی اس پار کی بات ہے، آؤ کہاں چلے
नदी में तीनों फेंके गए, तो बाहर वाले कहता है कि भाई मैंने अंदर फेंके 3 थे, ये चौथा कौन है? ये चौथा आलाज़ादा उस तीसरी लाइन से निकले जब आए तो वहां पर इनकाउंटर होता है खुदा से। आप लोग चाहते हैं दुनिया में भी रहें, दुनियादारी में भी रहें, हम इसी भी रहें और आलाज़ादा से मुलाकात भी हो, नामुमकिन है। जब तक आप उस पार नहीं जाना, आओ कहां? तो भाई जब पार चलेंगे तो भट्टी भी है, उसमें जाना नहीं पसंद है। ये याद रखिए, बाइबल कहती है यूहन्ना रसूल जब तक इस पार था कुछ भी नहीं हुआ, इस पार था जमीन पर था, इस पार था सारा कुछ हो रहा है, मुखालफत उसकी हो रही है, लेकिन कलाम लिखा कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन जब इसी यूहन्ना को जला वतन करके उस पार भेजा, किसमें? पितमस के जजीरा में। और बाइबल कहती है जब ये पितमस के जजीरा में, जिसको मौत का जजीरा भी कहते हैं, और लिखा है जब इसको इस पार भेजा गया सदा के लिए, मरने के लिए, हलाक होने के लिए, लिखा है यूहन्ना पहला बाब, खुदावन के दिन मैं रूह में आ गया। इस पार है जिस्म, उस पार जाएंगे तो रूहानी जिंदगी के लेवल है, न्यू रैलम है, न्यू रेवलेशन है, न्यू एक्सपीरियंस है, न्यू इनकाउंटर है। जब लिखा कहता है मैं खुदावन के दिन किस में आ गया? लोग रूह में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि रूह में आएंगे तो उस पार जाएंगे। और लिखा है मुकाशवा पहले बाब में, खुदावन के दिन मैं रूह में आ गया। और कहता मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी उस आदमजात से, और जब मैंने उस आवाज देने वाले को मुंह फेरा और मैंने देखा उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसके बाल सफेद ऊन की मानद है, उसके मुंह में 2 धारी तेज तलवार है, उसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब है, सोने का सीना बंद बांधे है, पांव खारस भीतर की मानद है, उसके गले की ताप नहीं ला सका और मैं गिर पड़ा। उसने कहा यूहन्ना देख मैं मर गया था, इस पार जाएंगे तो इनकाउंटर यीशु से होगा, अगर इस पार रहेंगे तो दुनिया है, उस पार जाएंगे रूह में नए रेवोल्यूशन, नई सूरत और नया चेहरा खुदावंद आपको दिखाएगा। आओ आओ कहां चले भाई? इजी लैंड में से बाहर आए, अपने कंफर्टेबल जोन। लोग कहते हैं इधर ही सारा कुछ मिल जाए, लेकिन अगली आयत पढ़िएगा क्या लिखा है। आइए मरकस 4 में वापस आइए, मरकस 4 बाब में वापस आइए, क्या लिखा है तो पढ़िएगा क्या लिखा है। और वो भीड़ को छोड़कर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, क्या लिखा है? सारे बोले क्या लिखा है? आओ कहां चले? लेकिन आगे क्या लिखा है? यार भीड़ को कौन छोड़ना चाहता है? कौन छोड़ना चाहता है भीड़ को? आगे पीछे प्रोटोकॉल तो दिफा करने वाले कौन, भीड़ कौन छोड़ना चाहेगा? भीड़ कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन लिखा है उसने कहा, अच्छा उसने भीड़ को नहीं कहा वो पार चले। गौर करें किसको कहा था, किनको कहा है? भीड़ को खाना खिला दिया, ओके, भीड़ को मोजे दे दिए, ओके, भीड़ की मान चलने की, ओके, लेकिन भाई भीड़ को साथ चलने के लिए नहीं कहा। किसको कहा है? उसे भीड़ वाले नहीं, उसे उसमें से वो लोग चाहिए जो उसके साथ जाने वाले हैं। हालेलुया। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात याद रखिए कि भीड़ जो है ये कुछ देर रहती है, शागिर्द हमेशा उसके साथ चलते हैं। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ की कोई मंजिल नहीं होती। और बाइबल मुकद्दस में खरूज 23 बाब की 2सी वर्ष में लिखा हुआ है भीड़ की पैरवी ना करना। हम लोग बड़े खुश होते हैं, वो बड़ी भीड़ सी, बड़ी भीड़ सी। याद रखिए
اگر آپ کو اس پار جانا ہے تو پھر کس کو چھوڑنا ہے؟ ہاں جی، کس کو چھوڑنا ہے؟ آپ کو بھیڑ چھوڑنی پڑے. مجھے کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں پادری صاحب جی خدا ہماری جلدی سنتا نہیں ہے، خدا جلدی شفا نہیں دیتا، خدا ٹائم پر کام نہیں کرتا. تو میں کہتا ہوں ہی نہیں ٹائم پہ کام کر دے خدا نے. چرچ کب آئیں گے؟ وہ نہیں بولنا کب آتے ہیں چرچ؟ اچھا اس سے کہنا ہے، اس کی آپ کی ڈیمانڈ ہے خدا میرا کام دے کر کہ ٹائم پہ کر، خدا میرا کام ٹائم پر کر، میرا کام جلدی کر. لیکن جب آپ اس کے کام کرنے کی بات پھر کیا کرتے ہیں؟ سارے کام کام سارے پیچھے چھوڑ کے اپنے کام پہلے کرنے لگے. تو بھائی جو لوگ سنیے، جو لوگ اس کے کام وقت پر کرتے ہیں وہ ان کے کام وقت پر کرتا ہے. جو اس کے کام کو اول درجہ کے بجائے کوٹ کے بجائے ٹھیک نہیں کر رہا ہے. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس میں یسوع نے بھیڑ چھوڑی ہے. اگر آپ کو اس کے پاس پار چلنا ہے تو کس کو چھوڑنا ہوگا؟ بھیڑ دنیا کو بھی پیش کر رہی ہے. ایک جہاں کے ہم شکل نہ بنو، کیا لکھا ہے؟ ایک جہاں کے اگر آپ کو اس پار چلنا ہے تو بھائی دنیا داری میں سے نکلنا ہوگا. اور نہیں پیسہ جی پھر دنیا داری بھی رکھنی پہنتی ہے نا، پھر یہاں پھر وہ رکھ لو تو یہاں پھر وہ رکھ لو، کیوں نہیں؟ اور نہیں بھائی جی پھر کیا کرے؟ یہ بھی تو نا ایسا جملہ بڑا پیارا ہے بھائی صاحب، یہ بھی تو نال ہی نا ہے نا کہ یہ ایک بار سے کہنا ہے یہ ہوا میرے نال نہ رہے، تو باقی کہنا ہے یہ بھی تو پیسہ میرے نال نال ہی ہے. کیا بات ہے، کیسی بات ہے، یہ بھی نال نال. اس جہاں کے کیا نہ کرو. ہاں بھائی ہمیں اگر اس بار چلنا ہے نا، اس نئی میں کا مزہ چکھنا ہے، اگر ہمیں اس بار جا کے نئے تجربات، نئی حضوری، نیا آغاز کرنا ہے تو پھر آپ کو کسی کو گڈ بائے کہنا پڑے گا. سنیے میری بات، ہم لوگ غلط لوگوں کو نہیں چھوڑتے. سنیے میری بات غور سے، ہم لوگ غلط لوگوں کو نہیں چھوڑتے، ہم غلط لوگوں کے لیے صحیح لوگ چھوڑ دیتے. پھر میری بات سنیے، ہم غلط بندے نہیں چھوڑتے لیکن غلط بندوں کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ صحیح بندے کیا کرتے ہیں؟ ہم چرچ چھوڑ دیتے ہیں لیکن غلط بندے نہیں چھوڑتے. جو شخص خدا کی خدمت میں آپ کے رستے میں رکاوٹ ہے اسے کہیے بھائی بھائی یہ کیا ہے، بھیڑ کو روٹی تو کھلائی، بھیڑ کو شفائیں بھی دی، لیکن نال نہیں کھڑے. کیوں نہیں ساتھ لے کر گیا؟ پہلی بات بھیڑ تیار نہیں تھی. دوسری بات بھیڑ کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے لوگ تھے. اگر آپ پڑھیں نا گنتی کی کتاب تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب اسرائیلی مصر میں سے نکلے تو ان کے ساتھ ملی جلی بھیڑ بھی آ گئی تھی. کون آ گئی تھی جی؟ اور لکھا ہے گنتی 11 باب میں کہ یہ ملی جلی بھیڑ طرح طرح کی حرص کرنے لگی اور یہ کہہ کر روئی کہ ہمیں مصر کی مچھلی کیا کرتی ہے جی. ایک بھیڑ جو ہے بھیڑ، اس میں پہچاننا فرق ہوتا ہے. پہچان نہیں ہوتی. یسوع مسیح نے بھیڑ میں سے 12 چنے تھے کہ بھیڑ چونی سے ساری کیا لکھا ہوا، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، بھیڑ کی ایک اور بڑی وجہ ہے، ایک بڑی پرابلم ہے. مرکز 3:10-9 میں پڑھے نا، وہاں پر لکھا ہوا ہے. آئیے سوالے کو پڑھیے. مرکز کی انجیل 3 باب
नामी आयत, इससे एक पेज पीछे जाएं तो आपको एक लफ्ज मिलेगा। सुनिए, मरकस 3:9 पढ़िए क्या लिखा है। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रही ताकि वो मुझे दबा ना डाले। शुक्रिया। भीड़ की वजह से क्या कह रहे हैं, क्या तैयार करो। और भीड़ से खतरा क्या था यीशु को, खतरा क्या था भीड़ से यीशु को जी, क्या लिखा है, ताकि मुझे दबा ना दे। भीड़ अक्सर यीशु को दबा देती है। हजूम बड़े बड़े मजमे जहां पर होते हैं ना, वहां यीशु दब जाता है। उसके बाद प्रोटोकॉल मिलता है, मलक साहब 24 साहब फलाना इन आएंगे, एमपीए एमएनए वजीर साहब आएंगे, वहां यीशु दब जाता है। भीड़ में अक्सर यीशु दब जाता है। कोशिश करें यीशु को ना दबाएं। एक शख्स ने 12 शागिर्दों की जब एक पिक्चर बनाई जहां पर वो आखिरी खाना खाता है, उसे 3-4 साल लगे वो पिक्चर बनाते हुए। 12 शागिर्दों में एक टेबल सजा हुआ था, और जब उसने पिक्चर बनाई, उसने उस शहर के मेयर को चेक करे, मेरे साथ देखे मैंने 3 साल लगा के पिक्चर बनाई है। दरमियान में ऐसे यीशु बैठा होता है, उसके 12 शागिर्द हैं, लेकिन उसने प्याला बनाया बादशाह का, वो प्याला थोड़ा सा ऊंचा यहाँ तक बन गया था। मेयर ने कहा, भाई सारा कुछ ठीक है, लेकिन प्याला आपने ऊंचा बना दिया और यीशु का चेहरा छुप गया। प्याला नीचे करें ताकि यीशु नजर आए। मेरी बात सुनिएगा। उसने फिर 3 साल पिक्चर बनाने में लगाए। अक्सर का चर्चिस में हम लोग अपने आप को ऊपर कर लेते हैं और यीशु की जगह नीचे। हम अपने पैंट कोट, अपने कपड़े, अपनी खूबसूरती, अपना टैलेंट, अपना पैसा, अपना स्टेटस ऊपर कर लेते हैं। लेकिन जरूर है मैं घटूं और वो बढ़े। भीड़ में जरा गौर कीजिएगा, भीड़ को छोड़ना है आपको। क्या करना पड़ेगा जी? आज खादम पता है क्या कर रहे हैं? आज खादम, सुनिए मेरी बात, क्लाउड को छोड़ के क्राउड के पीछे भाग रहे। क्लाउड का मतलब है बादल, बादल रहनुमाई करता है इस्राएलियों की। तो आज भीड़ ने करना कैसे कर दिया खादमों ने, वो क्लाउड को छोड़ रहे, बादल को छोड़ के किसकी पैरवी कर रहे हैं? आज पादरियों को भीड़ चलाती है, आज पादरियों को खादम को चर्च चलाता होता है। चर्च से कह रहे भाई साहब उधर का नहीं बढ़ना, उन्होंने नहीं बढ़ना, उन्होंने नहीं बढ़ाना, ऐ नहीं करना। और भाई खादम के पीछे चलती है कलीसिया, ना कि कलीसिया के पीछे खादम चलते हैं। कलीसिया ये चाहती है कि जिन्हें मैं कहा खादम कहीं चलेगी, ये ऐसे नहीं हो सकता, कहीं पर और हो तो मैंने नहीं पता, इधर नहीं, इधर हमें 10 मिनट कोई गल नहीं, इधर नहीं। हमारे लिए सबसे अहम बात ये है यीशु मसीह को सबसे अव्वल करें। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, गौर कीजिएगा कि जो चीज आपको उस पार जाने से रोकती है और जो चीज आपको दूसरी तरजीहात और आपके मुतालबात, इसमें देखने कि यीशु की तरफ फिट है। अपने मुतालबात में देखिए, अपनी तरजीहात में देखिए और अपने औकात में देखिए, अपने कामों में देखिए यीशु की तरफ फिट है। देखना यीशु की तरफ फिट है। हाँ देखिएगा अगले महीने क्रिसमस आ रहा है, तो आपने देखना है कि क्रिसमस पर ना जो थी ना वो चरनी, उसको कहां बनाते हैं बोला? कहां से किधर बना दो चरनी, किधर बना दे बोला? कोने से। किधर बना दे बोला? कोने। नानी कहेंगे और मसीह ने कहा ना कोने के सिरे का पत्थर इन्हों कोने च रहने दो। वो साढ़े घर ही ना मसीह हर किधर दा बोला? ते देने किसे कोने च किधर दा बोला? और कभी बाहर बैठा मसीह के सामने थे, काम होए सामने आ गया और कौन फिर कोने पड़ जा। हकीकत में करना क्या है? पौलुस कहता है अब मैं जिंदा बल्कि मसीह। तो भाई अगर पार चलना है तो फिर क्या करना है? सारे बोले क्या करना है? जब पार चलना है तो किसको छोड़ना होगा? किसको छोड़ना है? भीड़ की पैरवी करनी है। क्यों जी? भीड़ के पीछे चलना होगा?
भीड़ के साथ चलना होगा। और आप हैरान होंगे कि भीड़ के लिए जो यहाँ पर यूनानी लफ्ज है उसका मतलब है जाहिल भीड़। मैं हैरान हो गया, यहाँ पर ग्रीक तर्जुमा से मतलब है जाहिल भीड़, यानी ऐसी भीड़ जिसकी कोई मंजिल नहीं। हम लोग बड़े खुश होते वो बड़ा रश होते, तो मैं कह रश का जलसे भी बड़ा होता है नहीं, रश तो रेलवे स्टेशन बड़ा होता है। क्या आप लोग रश देख के समझते ये बड़ा खुदा काम कर रहे हैं? सो मेरे अजीजों, लिखा है मरकज के इंजील में उसने भीड़ को छोड़ा और शागिर्दों से क्या कहा? कहां चले? आगे क्या लिखा सुनिए, उसे जिस हाल में वो था किश्ती पर साथ ले चले। अक्लमंदी की कैसी बात है, जब यीशु कहता है ना आओ पार चले, और शागिर्दों को भी लिया, भीड़ को छुड़ाने के लिए क्या? शागिर्दों ने किसको साथ ले लिया? किसको लिया साथ? किसको साथ ले लिया? दसो कितना ले लिया? फिर बोलो कितना ले लिया? लेकिन आगे भी सुनिएगा, और उसके साथ और किश्तियां भी थी। क्या लिखा हुआ है? उसके साथ इन बाकियों को नहीं समझ आई, लेकिन इनको पता है कि हमें यीशु मसीह को साथ लेना है। ये जानते हैं कि हम रब्बी के बगैर कुछ नहीं है। ये जानते थे कि हमारा कोई सफर, हमारी कोई मंजिल, हमारा कोई काम, हमारी कोई खुशी, हमारा कोई गम जो है इसके बगैर अधूरा है, कि वो इमानुएल है। इसका तर्जुमा है खुदा हमारे, इसको साथ ले लिया। कई लोग ऐसे मैक्सिको का जब हम जाते हैं कन्वेंशन पर जाते हैं, बहुत दफा रास्ता नहीं मालूम होता, हम उस शहर में पहुंच जाते हैं तो कहते हैं भाई साहब जी हमने लड़का भेजा मोटरसाइकिल पर, वो आपको ले लेगा आगे। लो जो मोटरसाइकिल वाला ना बंदा आगे ही होता है, हमारी गाड़ी पीछे भी होती है। आसी में जाओ यहाँ तो बंदा कितने गया नहीं, फिर करोगे और भाई जी कितने हो, और मैं पैसा भी ऐसे पहुंचो, और मैं के सब नाल लेके जा तू कहां जा निकल गया। तो कई लोग ऐसे ही हैं, वो यीशु को क्या करते हैं बोला नाल ले लेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। और वो नहाते लहरों की है ना, ये आजकल ने कौन है जी? ऐ यीशु मेरे नाल नाल ही पीछे पड़े देखो वो किधर रह गया। आज कई लोग ऐसे ही हैं, मेरे नाल ही मेरे कितने हुए। मैं सुबह ये ना भारत बयान कर रहा था, एक 24 साल से उसके नौकर का नाम था कामा। तो 24 साल उसके कामे को ना किसी देहात में शादी पर दावत दी गई, शादी पर बुलाया गया। तो शादी पर बड़ी बारात थी आई, तो उस बंदे का 24 साल का खाना तो वहां पर था। 24 साल बैठ गए ना देखते ते देखना चौर बड़ लग पे सारे मेहमानां वो कामा लैंड च लग गया, लैंड च लग गया। जो सब देखा कामा भी थी, और काम्या बाहर निकल तू मेरे जेल ची है, बाहर निकल तू मेरे जेल ची है। कामा फिर रह गया, जनाब 24 साल चौल बड़ी जान एक देख, दो देख, तीन देख, चार देख, पांच। काम्या बुझाने लगे यार 24 साल उन्हें बुला नहीं दे, वो कामा फिर लैंड च लग गया। जो सब ओ काम्या बाहर निकल तू मेरे जेल ची बाहर कर दे कर, उन्हें तीन देगा बढ़ छड़ी गई। तीसरी तेज स्टार्ट हो गई ना, गामा का लगा लगता है भूखे मर रहे हैं, वो फिर लाइन चला गया। चौसा बंदे ने गामिया भाई बाहर निकल तू मेरे जेल चाहिए, कहता है चौसा मुझे जेल जो बाहर कर दे, मैं भूखा मर चला गया, मुझे जेल नहीं करो, मैं तो भूखा मर चला गया। और कई लोग ना यीशु से कहता तो यीशु जेल चाहिए, तू नहीं जान लेने, यीशु जेल चाहिए, वो जेल से नाल नहीं हो। तो कई लोग कहते हैं पैसा तो जेल चाहिए, अरे खर्चा मेरे जेल चाहिए, कि मेरे बिल भी तार लिया है, फीस भी तार रही है, ब्याह भुगता लेने, पर पैसा तो ही मेरे जेल चाहिए, खर्चा मेरे जेल चाहिए। जनाब फिर भी आए, शॉपिंग भी कर रही, रोटी भी खा रही, सारा कुछ कर रहा है, पर पैसा खर्चा मेरे था मुझे जो बढ़ सकता वही मेरे। हालेलुया। सारा साल गुजर गए पर पैसा में गिरजा कितने गए? थोड़ी कुछ कर दे
गिरजा मेरे तो को रिक्वेस्ट है मेरी मनो जेल चो काट दो ते गिरजा भी जेल चो काट छोड़ो और वो जेल में कुछ छोड़ो ए जेल ना काबली चल रहा ए ला पूरा साल लंघ गया जेल च रखो सन बस ठीक है ना सो थोड़ी मेहरबानी गामा क्या लगा चो सब जेल को गामा समझ ते की करना है जे मेरे भाइयों और थोड़ी मेहरबानी कर दो उनको परसों भी कटो कुछ परसों भी कटो वो पटवे भी कटो क्योंकि जेल जो कटा है तो सीना आज देखा सारे मौके लगे थे सब कुछ लोगों ने क्या किया था जी उन्होंने ये सुधार रखा था लेकिन नाल नहीं है बस एक चीज खुदा उन्होंने पता है खुदा का काम करना खुदा का भी काम है खुदा का काम में खुदा का काम भी करना करांगे फिर सारे काम है और मैं अम्मा ने 500 दे ओ ध्यान की ओ 3 साल हो गए दे दे ओ कहते सही कर पाई और पता तो मेरे सही चाहिए और कितने तो मैं तो भाई यीशु मसीह को क्या करना है इस शिरदा की गीता यीशु मसीह कितने ले लिया नाल लेके गए और जब यीशु मसीह साथ है तो फिर याद रखिएगा किसी तूफान में किसी आंधी में इतनी जुड़ नहीं है वो आपको डिबो दे या मार दे हलाक कर दे जब यीशु मसीह साथ है अफ्रीका में एक पाकिस्तान का खादम गया और वो खादम वहां पर 10 दिन का सेमिनार ले रहा था उस सेमिनार में एक अफ्रीकन बंदा जो था वो हर रोज रोता रहता था एक दिन गुजरा 2 दिन गुजरे 3 गुजरे 4 गुजरे और भाई साहब ने कहा कि पता नहीं ये बंदा परेशान है दुखी है क्या बात है सेमिनार 10 रोज के बाद जब खत्म हुआ तो उसने उस जो उसके साथ जो ट्रांसलेटर था उससे पूछा कि भाई पूछे इस भाईजान को क्या मसला है क्यों मैं देखता हूं 10 दिन से मुसलसल ये रो रहा है काफी बड़ा सेमिनार था उस तर्जुमा ने पूछा कि भाई साहब पूछे कि आप क्यों रो रहे हैं आपको क्या मसला आपको प्रॉब्लम क्या है उस बंदे ने कहा कि भाई साहब से कहे मुझे मसला कोई नहीं है मुसलसल 10 दिन हो गए हैं कि जब भी ये खुदा का खादम पुरपट पर खड़ा होकर कलाम सुनाता है मैं इसके साथ यीशु मसीह को देखता इसके सभी हाथ ऐसे होते हैं और मैं तो यीशु के सभी हाथ दे के रोता है तो इसके साथ इसकी प्रीचिंग में इसकी टीचिंग में यीशु इसके साथ खड़ा होता है अगर आपकी खिदमत में आपकी वर्शिप में आपकी मुनादी में आपकी दुआओं में यीशु आपके साथ नहीं है तो लम्हा फिक्रिया है और एक आखिरी बात जरूर करूंगा दुनिया को नाराज कर ले कोई बात नहीं खुदा को नाराज मत किया करें दुनिया नाराज हो जाए कोई बात डोंट वरी होने दे दुनिया को नाराज कर ले दुनिया को छोड़ दे भीड़ को छोड़े अगर आपके साथ यीशु है जब यीशु मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ है दुनिया एक तरफ ये जहान सारे एक तरफ ये आलम एक तरफ ये सोना चांदी पैसा एक तरफ मेरा यीशु एक तरफ है तो सब कुछ उसके कदमों की बात के बराबर भी नहीं है अगर यीशु मसीह आपके साथ है ये उसे जिस हाल में वो था जिस हाल में वो यीशु जैसा है उसे वैसा साथ लेकर चले यीशु मसीह के बारे अपनी सोच बदले यीशु के बारे अपने ख्याल बदले यीशु के बारे नजरियात बदलिए कलाम में लिखा है एक औरत सामरी खतून है ये यीशु से वाकिफ नहीं है यीशु से मुलाकात हुई पता क्या कहती है यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में वो कहती है 4 बाब नामियर तू यहूदी हो के मुझसे क्या मांग रहा है अच्छा ये है समझ सामरी खतून ने यीशु को समझा कहती है तू यहूदी है कौन है तू एक कौम का बंदा यहूदी है लेकिन जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ती है यीशु से कहता है शौहर को बुला के ला कहती है मैं बेशौहर हूं कहता है हाँ 5 तो कर चुकी है इसके पास तो वो भी हम तेरा पता क्या कहती है यूहन्ना 4:19 में तू मुझे नबी मालूम होता है पहले कहती है भाई पहले क्या सुन तू यहूदी है अब कुछ वक्त गुजारा है यीशु के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है अब ये जा रही है पार जा रही है उसको जानने के लिए सोच खुली है ये खुला कहती है मुझे
लगता है तू नबी है। यीशु कहता है तुम जिसको नहीं जानते उसकी प्रस्तुत करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुत करते हैं। यीशु को जानना सीखिए, यीशु को जानना सीखिए। गीत गा देना, संडे मीटिंग में आना, दुआ करना, लीड करना, ये जाने उसने यीशु को करीबी तौर पे जाना। और जब उसकी मुलाकात और हुई तो कहता है बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह सच्चाई से। पहले कहती है तू यहूदी है, अब कहती है मुझे तो क्या मालूम होता है। आगे पढ़िए जाके यूहन्ना 4 बाब में वो कहती है लोगों से, ओ मुझे लगता है यही क्रिस्तुस है, ये खुदा का बेटा मसीह है। ये है अंडरस्टैंडिंग खुदा को जानने की, ये अंडरस्टैंडिंग है यहूदी नबी। अब कहिए ये खुदा का मसीह है। अब कहां तक जानते हैं यीशु? ये कहां तक जानते हैं? यहूदी तक, नबी तक, या खुदा के बेटे तक? क्यों जी? कहां तक जानते हैं? गिरजे तक या आपकी रूह के आओ कहां चले जी? और सुनिएगा यीशु माजी से वाकिफ है, हाल से वाकिफ है। कहते हैं 5 कर चुकी है, माजी है, जिसके पास वो अब है जानता है, वो भी तेरा नहीं हूं, फ्यूचर है, सारे को जानता है कि नहीं? सो मेरे असीज यीशु को क्या करेंगे? सारे बोले यीशु को साथ लेकर जाना है, यीशु को खुदा ने कहा मूसा सारी कौम करे मुल्क कनान में जा, मेरा फरिश्ता तेरे साथ जाएगा। किन्नी की किताब पढ़िए, होश की किताब पढ़िए। खुदा ने कहा मूसा मेरा फरिश्ता तेरे साथ जाएगा और जात मुल्क कनान में, वहां पर दूध है, शहद, नदियां हैं, बड़ा कुछ है। मूसा कहता है खुदावंद तू नाल चलने दे, चल, नहीं जाना दे अहां ए फरिश्ता बोल रख, ना हमें दूध चाहिए, ना हमें नदियां चाहिए, ना हमें मुल्क कनान चाहिए। अगर तू साथ चलता है तो ओके ठीक है, अगर नहीं तो खुदा हमें यहां रहने दे, यही ठीक है। हमारे लिए ना मुल्क कनान जरूरी है, ना फरिश्ता, ना दूध, ना शहद। हमारे लिए जरूरी है तो सिर्फ खुदा तेरी हजूरी, तेरी प्रेजेंस, तेरी मौजूदगी। हम मोबाइल नहीं भूलते, बाइबल भूल जाते हैं, है ना? हम क्या भूलाते पर मोबाइल नहीं भूलते। यही तो आपकी मोहब्बत नजर आ रही है, कितना भाई आपके अंदर साथ चलने की, उसको साथ लेकर चलते। अब लिखा है मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, और कश्तियां भी थी, सारे बोले और कश्तियां भी थी, और कश्तियां भी थी, और कश्तियां भी थी, और कश्तियां भी थी। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों लिखा है तब बड़ी आंधी चली, आओ पार चले, तो चलना है तो फिर आंधियां तो चलनी है, नए रैलम में जाना है, नए तजर्बे में, नई हजूरी में, नए अंदाज में जीना है, तो भाई आंधियां तो चलनी है। लिखा है जब और कश्तियां भी थी, तो लिखा है तब बड़ी आंधी नहीं लिखा हुआ, गौर करेंगे क्या लिखा है? बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से दूसरी कश्ती कितनी है लिखा है, बस एक का जिक्र आ रहा है। जिस किश्ती में कौन बैठा हुआ था? लहरें किसके साथ टकरा रही हैं? जिस कश्ती में यीशु है, आंधी उसके ऊपर है, वही जिक्र लिखा हुआ। लहरें किसके साथ टकरा रही हैं जी? पर कश्तियां और भी ना वो कितने नहीं है, वो आंधियां में एक वापस निकल गई है। ये आज का ईमानदार, और ये है उस ईमानदार की निशानी जो तूफानों में भी कायम रहने वाले होते हैं। बाइबल कहती है जिस किश्ती में यीशु मसीह था, उस किश्ती के साथ लहरें टकराई, पानी भरना शुरू हो गया। लेकिन दूसरी कश्ती की लिखा है, वो आंधी में की लिखा है,
انہیں کہا چلو بھائی جی نہیں پڑھا ہے، لکھا ہے مرکز، متی، لوکا، یوحنا میں. پتہ ہے طوفان کب آیا؟ کشتیاں یہاں سے چلی طوفان نہیں آیا، یہاں آگے طوفان نہیں آیا، جھیل کے بیچ میں کتنا آگے کشتیوں نے تکیلے کی آ گیا ہے او ناغا تینا پیا. کسی خادم نے کہا کرتا ہے ایماندار کی زندگی میں سٹارٹ میں کچھ نہیں ہوتا، پہلے پہلے لگتا ہے بڑا سارا کام ٹھیک ٹھاک، بڑا سونا کام، پریز ہاللویا، انجوائے ہو رہے ہیں، بدوا نکل نہیں ہے، کیا بات ہے، لوگ مجھے بلا رہے ہیں، ہم لوگ کی منو بڑا آنکھ ویچ مدرا ہے، وہ تو ویچ چاہے اون لگنا پتا نہ دے پیچھا نہ آگا تے ناری طوفان شروع ہو گیا، پھر نہ اون پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پیچھا دوڑے گا. کہتے ہیں افسروں کا ابلیس ہمیشہ آپ کی زندگی جب بیچ میں آتی ہے نا تب طوفان کھڑے کرتا ہے. انہوں مارا گا کتے میں وچلے آگے، لیکن جن کی کشتی میں یسوع ہوتا ہے نا وہ وچلی ہوں گے نا تو ڈبر گے نہیں. ہچکولے کھان کے ضرور، کشتی ڈگمگائے کی ضرور، لیکن ناممکن ہے کہ کوئی طوفان انہیں ڈبو دے. لیکن ہاں یاد رکھیے ایک جملہ میں بولنے کو سنے گا، طوفان فیصلہ کرتے ہیں، طوفان فیصلہ کرتے ہیں کون واپس جائے گا اور کون آگے جائے گا. جب آندھی چلتی ہے تو کچے پھل جھڑ جاتے ہیں. سنیے میری بات، جب آندھی چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ کئی پھل نال پورے سن ساڑے ویچ آندھی چلی، کئی نکل گئے، کچے سن، کچے مچے نکل گئے، کچے پھول بال سے پڑے، لیکن جو یہاں بیٹھ گئے ہیں ایک پک گئے. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے. کچھ بھی ہو طوفانوں سے مت گھبرانا، طوفانوں سے مت گھبرانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا. طوفانوں سے مت گھبرانا، طوفانوں سے مت گھبرانا، ہمت کر کے. آج شاید آپ کے گھر میں غربت کا طوفان آیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں بیماری کا طوفان آیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں دکھوں کا، مصیبتوں کا بھار ٹوٹ پڑا ہے. آپ اس وقت بیچ میں ہیں، بالکل آپ نہ آگے نہ پیچھے، اور آپ غربت میں ہیں، تنگی میں ہیں، مصیبت ہے، دکھ ہے، آنسو ہے، بے دردی ہے، مخالفت ہے. لیکن بھائی ٹینشن نہ لیجیے، آپ کی کشتی میں یسوع آپ کے ساتھ ہے. ہاللویا 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 ہاللویا. دکھ سہنے سے راحت ہوگی. جب یسوع ساتھ ہے طوفان تو آئیں گے، ڈونٹ وری آئیں. یہ یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ تم میرے پیچھے آؤ تو بڑا ایزی لینڈ، ایزی لائف ہے. نہیں، جب کشتی میں بیٹھیں گے اور آپ کو ایک نئے دور میں لے کر جائے گا، میں اس کو یوں کہوں گا اس پار نیا یروشلم ہے، اس پار نیا آسمان ہے، اس پار آپ کا ریوارڈ ہے، اس پار آپ کی برکت ہے، اس پار آپ کے لیے بے شمار انعامات ہے. لیکن آپ کو اس کشتی میں، اس جھیل کے سفر سے گزرنا ہے. دکھ سہنے سے راحت ہوگی، منزل منزل چاہتی ہوگی، نقش قدم پہ چلتے جانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا. طوفانوں سے مت گھبرانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا. طوفانوں سے مت گھبرانا، پیار کا بندھن ٹوٹ نہ جائے. ہاللویا. دامن اسی کا
लगने लगती है اور دنیا کو خوش کرتے کرتے اس کا دامن چھو جاتا ہے. پیارے کا بندھن ٹوٹ نہ جائے, دامن اسی کا چھوٹ نہ جائے, ایک دوجے کا ساتھ نبھانا, ایک دوجے کا ساتھ نبھانا, ہمت کر کے. جب آج سے 2.5 سال پہلے بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تو بہت سے دوستوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب نے اٹھا لگے ہوں, بڑی بڑی 60 بچی ہے بھائی صاحب, بوا جی بس وہ نے اٹھا لگے, بڑی بڑی 60 بچی ہے. اسی گیت نے مجھے حوصلہ دیا تھا, اسی گیت نے میری ہمتوں کو دوبارہ سے بحال کیا تھا, اسی گیت نے میرے تمام ان جذبات کو, حوصلوں کو بلند کیا تھا. اگر کبھی آپ اپنی زندگی میں مایوس ہو جائے نا, کبھی آپ کو لگے کہ یار میں نے سفر شروع کیا ہے لیکن میں اس وقت بڑے طوفان میں گھرا ہوا ہوں, طوفان مجھے ڈبو دے گا, مار دے گا, ہلاک کر دے گا, یہ غربت, یہ پریشانی, یہ بیماری, یہ دکھ, لیکن یاد رکھیے گا ایک بات یاد رکھیے, لگتا ہوگا آپ کو یسوع سو رہا ہے پیچھے. سیکرٹری لگنے سے یسوع کی نہ ہے, ہمیں بھی لگتا ہے کہ یسوع سے کیوں نہیں کچھ کر رہا. خداوند کیا تو واقف نہیں ہے میں کس مصیبت میں ہوں, خداوند میں برباد ہونے والا ہوں, خدا میں ڈوب جانے والا ہوں, خداوند کیوں سویا ہے؟ او بھائی وہ ساتھ ہے, یہی اس کی فکر ہے, وہ کشتی میں ہے, یہی آپ کے سب سے بڑی بات ہے. وہ سنتا ہے, سنتا نہیں. ایک خادم نے پتہ کہتا ہے پیسہ, کہتے ہیں پیسہ یسوع سنتا نہیں کشتی سے. انہوں نے کیا سمجھی اگر چاہے پادری, ان پڑھ پادری جس کو پتا نہیں کہ اس بات کو کیا بیان کر رہے ہیں. اور یہاں پر سنی کا لکھا ہے 38 ہے, اور وہ خود کیا لکھا ہے, وہ خود کہاں پر ہو گیا, کہاں ہو گیا, طوفان میں کشتی پھنسی جا رہی ہے لیکن وہ خود کہاں پر ہو گیا, جان کے, جان بوجھ کے پیچھے چلا گیا ہے تاکہ شاگردوں کو معلوم ہو کہ طوفانوں میں زندگی گزارنی کیسی ہے. اور بائبل کہتی ہے وہ خود پیچھے کی طرف کہاں پر تھا جی, بہت سے میں بیان کروں کہ اگر میں اس حوالے پر بولوں نا میرے اگر 2-3 گھنٹے ہونا چاہیے. اس قدر سادہ سادہ باتیں خدا کھول رہا ہے. کئی لوگوں نے یسوع کو خود پیچھے کیا ہوتا ہے, طوفان میں کہتے ہیں یسوع آپ پیچھے ہو, میں آپ ہی سامنے لا رہا, ٹینشن کوئی نہیں. اور اس کشتی میں 4 بندے ماہر تھے, ماہر گیر, انہوں نے بڑی کوشش کی, کہتے ہیں کہ سو دے آپ کو سو دے, اور ٹینشن کوئی نہیں, اور چپو صاحب کوٹ کے اور لے نہ بھائی انہوں اگے کر نہیں پہنے. کئی لوگوں نے اس کو پیچھے سلایا, یسوع سے بھی سو رہا ہوں. سونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے معاملات خود سانبے, اوپی سانب کے رکھے. آپ کا پیسہ تو ہم لوگ کی پتہ ہے, میں تو کنا بوجھ کارتا, کنا کو چکنا ہے, چکنا ہے کنا کو چکنا ہے. اس نے کیا کہا, اے بوجھ سے دبے لوگوں, بے اس چرچ کا سارا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا. لوگ حیران ہیں, دانتوں میں انگلیں رکھے, اتنے پیسے کتوں دینا. سوچی پہلے ہوتے, صحیح بات ہے, ہر مہینے کوئی کڑی چارج ہے. پھر آئے صاحب پوچھا کہ پیسہ پوچھو, پیسہ پیچھے بڑے کو ہے بندہ, پوچھا ہے سب ہمارے لوگ صاحب کہ پیسہ کی تھوڑے پیسہ پیچھے کو بندہ ہے. میں کہ میرے پیچھے نہیں ہے, میرے اوتے ضرور ہے نا. لوگ کہتے ہیں پیچھے کھڑو, پیچھے پیچھے کھڑو. آپ کا خدا کر آپ یعنی لوگوں کو سوچنے دیں, لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائے, ادھر کوئی نہیں برکت ہوں کہ تھوڑی. لوگوں کو سوچنے دیں. وہ لکھا نا گاڑی کے پیچھے چلنے والے کا بڑا ہے بڑی سے. تو کیا ہوتا ہے جی, ان کو کیا کرنا ہے, اور یہ کہتے تو نہ گاڑی ہے. تو کوئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص آپ سے ڈسٹرب ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے آپ اس سے آگے. اور وہ جو کو بندہ آپ کو دھکا دینا چاہتا ہے کہ دھکا مارو,
یہ مطلب ہے وہ چارے تکا دے تاکہ یہ کہاں جاوے اس جگہ میں آ جاؤں. اس کا مطلب یہ بھی ہے ایڈر صاحب مثال طور پہ ایڈر صاحب نہ بچے ان میں نہ میں تکا دے پر میں ایڈر صاحب کے پیچھے ہی ہوں. میں کتے وہاں یہ جگہ سے میں کتے والا اور میں چاہ رہے ایسا نگاہ ہوتا اور نہ تھے ہوتے تو اگے تو پھر بھی اگے ہی ہے نا. کئی لوگوں پر تھکا چنگا ہوتا ہے پتہ ہے بس سے بڑے ہوتے کہتا تھکا مار وہ پتہ کرتا باریوں آہ تک پہنچ جاتے ہیں. ایک کئی لوگ نا تھکے کے بڑے سپورٹ ہیں مارن تھکا مارن دے کیا مار بھائی تھکا اور گا جاتے ہاللویا تھکا ماری جا تھکے مارن دے ہو کیے تھکے مارن دے میں نے اور تھکے سانو بڑے تھکے بچے تھکے واج کے اچھے آ گئے. بڑے تھکے کیوں میری بہنوں ایمان تو کہ ہاں سڑی ہے بڑے تھکے کے تھکائے ادھر مارا کہ تھکا او مارا کہ نو مارا اور تھکے اور کھاتے اے دیا نہ کوئی اور تھکے مار پر تو ہی نہ مار ہے تاکہ اور وجہ کے شکر اور تاکہ کھا کے میں ہی نکل جائیں گے میں آنگوں پھر واپس کو نکل جائیں گے اور نکل جائیں گے. سو یاد رکھیے میرے عزیزو یسوع کو آگے فرنٹ پر لائیے. ہاللویا. پیچھے سویا ہوا تھا لیکن بائبل مقدس میں یہ سونا جو ہے اس بات کو پیش کرتا ہے یسوع بڑا پر امید سی بڑا سکون اسپتال سی. یہ بات اس کے سونے کی یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ یسوع سکون سے سو رہا ہے. آندھی بڑی حیران کن بات ہے اتنی آندھی چل رہی ہے لیکن یسوع نہیں اٹھا. اس میں چند باتیں ہیں. پہلی بات کہ یسوع مسیح انسان ہے اس لیے سو رہا ہے. سیکنڈ بات یسوع نے کام کھڑا کیا ہے اور پورا دن کام کر کے کیا لکھا کیا ہو گیا تھا وہ لوگ نے پانی نہیں تھکتا بہن کہ میں تھک او ابا ایسا تو ہی نہیں تھکتا تھے اور تمہیں نکرے کا کیا ہوتا ہے میں کہ بجے ٹور مچ تھا اور نہیں پیسہ خدا نے پھر نا پیسہ آئی دس نہ دینے وہ لکھا ہے سورما بھی تھک جائیں گے. میں کہ بالکل میں تو پڑھی نہیں میں تو پتہ نہیں آئے تھا. اور بھائی فزیکلی ہم بدن میں ہیں. یسوع سو گیا اس کا مطلب ہے انسان ہے. وہ سویا اس کا مطلب وہ تھکتا کہ نہیں. انسان تھا تھکتا تھا کہ نہیں. تو بھائی یہ صرف انسان تھے. بہن جی میں بیمار ہو گئے یہ تسی بیمار ہوتے لیکن نہیں میں لوہے تھا میں پیتا تھا. ہم بھی تھکتے ہیں. ایڈر صاحب بھی تھکتے ہیں. ایڈر صاحب بھی تھکتے ہیں اور بشر صاحب بھی تھکتے ہیں. لیکن میرے عزیزو یہاں پر سب سے بڑی بات یہ یسوع پرسکون تھا. آرام نہ ستا تھا. پتہ کیوں سویا تھا؟ اسی نے کہا تھا آؤ ہاللویا. اسی نے کہا تھا آؤ. اسے پتا تھا جو میں نے کہہ دیا ہے کسی شیطان میں کسی مائی لال میں کسی طوفان میں آندھی میں طاقت نہیں ہے جو میرے کلام کو بدل دے. کہا ہے جب جاؤں گا تو جائیں گے. خدا کے وعدوں پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں. اسے اپنے کہے پر یقین تھا. کہاں چلنا ہے جی؟ جب آپ کچھ کہتے یقین کرے کرو. ہاں میں نے کہہ دیا ہے خدا ایسا کرے گا. اور یاد رکھیے میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں جب آپ پرسکون ایمان کے ساتھ ہیں تو یہاں پر ایک اور بات ہے یسوع مسیح کے ایمان کی چیکنگ بھی کر رہا تھا. یسوع چیک کر رہا تھا. آگے کیا لکھا ہوا سنیے گا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا. کیا لکھا ہے؟ اسے انہوں کہہ لگے پترس نہیں بھائی یوحنا ابھی نہیں ابھی بات سنت ہے آجا استاد والی. اس سے پہلے کہ آپ ڈوب جائیں مر جائیں ہلاک ہو جائیں اسے جگائیں اسے پکاریں دعا کریں. اس سے جگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پکاریں. اور لکھا ہے انہوں نے کلے نے نہیں لکھا ہے. کنہوں نے لکھا ہے؟ انہوں نے 12 کے 12 شاگرد یسوع کے پاس گئے. ہاتھ کندھا پکڑ لیا گھٹنے پکڑ لیے بازو پکڑ لیے سر پھاڑ لیا. خداوند اٹھیے ہم مرنے والے ہیں. اور آگے کے لکھا سنیے گا کہتے ہیں خداوند استاد تجھے
احمقانہ جہا سوال. سارے بولو تجھے فکر نہیں. ایسے بولو بڑا منہ کر کے خداوند نہ بولو کی کر رہے تو یہ میں بغیرہ کر دے. وہ تو کہہ رہے ہنسی کیوں گئی ہے کیونکہ شکر طوفان میں کہتے ہیں خداوند تجھے فکر ہے. اور میں اس کو کہتا ہوں یہ شکر بھلکڑ تھے. یہ شاگردوں کی میموری شارٹ ہے کیونکہ یہ متی 5واں باب بھول گئے تھے. یہ یسوع کا پہاڑی واز بھول گئے تھے. اس بات کی فکر نہ کرنا کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا پہنیں گے, اور تم کل کی بابت فکر نہ کرو. تو کیوں کہنے لگے تینوں کھانا ہے مکانا ہے سوال. ارے میرا کہنا خداوند کدھر چلا گیا تو, خداوند کیوں نہیں سن رہا, خداوند میں کی کر بیٹھی ہاں, خداوند میں تے رحم کر کیوں نہ چھڑے دے. نہ ایسی باتیں کیا کریں. وہ کشتی میں ہے, یہی تو آپ کی فکر, یہی تو آپ کی فکر کر رہا ہے. وہ کشتی میں ہے تو یہ کیا ہے آپ کی کیا ہے جی. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں سنیے گا, ہمارا خدا سوتا ہے. یسوع تو بدن میں تھا, سو گیا. تیرا راکھا نہ کدی اونگلاوے, تیرے رب نو تیرا راکھا نہ کدی اونگلاوے, تیرے رب نو. ہمارا خدا نہیں سو سکتا, ہمارا خدا جاگ رہا ہے. لکھا ہے غزل اخلاق میں تو سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. خدا جاگتا ہے. بچے کو اس کی ماں بھول سکتی ہے, شیر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے, اور سورج اپنی طلوع کی جگہ بھول سکتا ہے, لیکن خدا اپنے لوگوں کو نہیں کبھی بھولتا. یاد رکھیے گا ایک بات, آپ کو آپ کا عزیز بھول سکتا ہے, آپ کی بہن بھول سکتی ہے, آپ کا بھائی بھول سکتا ہے, آپ کے عزیز, آپ کے دوست, آپ کے پڑوسی, آپ کا پارٹی آپ کو بھول سکتا ہے, بٹ آپ کا خدا نہیں بھولے گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا خدا جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اس لیے اپنی زندگی کی پرابلم میں ایک بات سمجھ لیں, وہ آپ کے ساتھ ہے. God with us, خدا ہمارے ساتھ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی انسان کبھی پریشان ہوتا ہے نا تو اس کی پریشانی کا آغاز اندر سے ہوتا ہے. اندر سے ٹوٹنا چھوڑ دے, اندر سے بکھرنا چھوڑیے. اگر آپ اندر سے سٹرونگ ہیں, خدا نے کہا یشوع سے, یشوع مضبوط ہو جا. تینوں والی کیا کوئی مضبوط ہو جا, بولو پھر بولو, تینوں والی بولو. نہیں بول رہے میں سامنے بات سنی بولے بلے بلے کلیسے ایک دوسرے کو کہو اکھا پہ میرے والے نے مضبوط ہو گیا. اچھا یہ ہو گیا, ہو گیا, میرے بھائی ہو گیا. بھائی صاحب مضبوط ہو جائے. اب بولیے ایک دوسرے کو مضبوط ہو جا. Be strong, be strong, be strong. کوئی بھی طوفان آئے, آندھی آئے, غربت آئے, مخالفت آئے, ہم نہیں ڈریں گے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللویا, 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 ہاللویا. اور بائبل کہتی ہے بڑا خوفناک طوفان تھا. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بڑا خوفناک طوفان تھا, بڑی آندھی تھی, اور شاگرد اب بالکل بے بس ہو گئے. اب کہتے ہیں خداوند ہماری مدد کر. رسولوں کی لکھا گیا, لکھا ہے اس نے اٹھ کر, پہلے پیچھے تھا, پہلے کہاں پر تھا جی, اب یسوع مسیح آیا بالکل کشتی کے ایج پر, ادھر
اے ہوا تھم جا، اے آندھی تھم جا، اے پانی ساکت ہو جا۔ کون شاگرد پیچھے تے یسوع کتے میں پہلے یسوع کتے سی بھائی انہوں کے اور حیران کن بات ہے انہیں آندھی طوفان انہوں چڑھ چڑھ کے نا میں سنوں نے چڑھا کیسی بیان دی کہ میں سوچنے کہ آج سے بندہ سین دھو کے اے آندھی تھم جا کے اوے طوفان تھم جاؤ۔ حالانکہ کبھی غور کیجئے گا طوفان اتنا نہیں تھم دے، کبھی سوچئے گا پانی ایک دم سے نہیں تھمتا، کچھ ٹائم لگ رہا، آہستہ آہستہ آہستہ۔ پانی کو پتا ہے، آندھی کو پتا ہے، سمندر کو پتا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ ہمارا مالک ہے۔ لکھا ہے زبور کی کتاب میں وہ سمندروں کے جوش و خروش پر حکمرانی کرتا ہے، خداوند کی آواز سے پانیوں کے قدم تھم جاتے ہیں، اس کی آواز سے ہاتھیوں کے حمل گر جاتے ہیں، اس کی آواز آگ کے شعلوں کو چیر دیتی ہے، اس کی آواز سے بڑے بڑے دیودار ہل جاتے، وہ پکارے تو قبروں میں سے مردے بھی نکل آتے ہیں۔ ایسی آواز ہے یسوع مسیح کی بولے ہاللیلویا۔ سب ہو بولے، سب ہو بولے، اس کو بولنے دیں، تسی بڑا بول دے ہو، چپ کر جو انہوں بولنے دیں۔ اپنی غربت میں، مصیبت میں، دکھ میں، پریشانی میں چپ کر جو خداوند اب تو بول، طوفانوں کو اس کی آواز سننے دے۔ بدرونوں کہہ گئے کہ نکل جانے، نکل جا، نکل جا، نکل جا، نہیں نکلنا، میں نکل جا۔ اے وہ دی آواز سناؤ گا، ہم نے بڑا بولا، بڑا شور ڈالا۔ لکھا ہے سنیے گا آخری گل بڑی مزیدار، سنیے گا 39 آیت ہے۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا، پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا، بس ہوا بند ہو گئی، بڑا امن ہو گیا۔ یہ کیا بولو، بڑا امن، بڑا امن۔ اب غور کیجئے گا آندھی کتنی تھی، کیا لکھا آندھی کتنی تھی، آندھی بڑی تھی، امن بھی بڑا ہی تھا۔ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا اجر ہوگا، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا معجزہ ہوگا، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا اجر بھی ہوگا۔ ہاللیلویا۔ مت پریشان ہوا کرے کہ مصیبت بڑی بڑی ہے، پریشانی بڑی بڑی ہے، جتنی پریشانی بڑی ہونی ہے اجر کے برکت بھی ہونی بڑی ہوئی ہے۔ آزمائش بڑی تھی، بیٹے کو ذبح کر، اجر بھی بڑا تھا، تو ایمانداروں کا کیا کہلائے گا جی۔ سو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، آج کے بعد یاد رکھیے، باہر جانا ہے نا تو ریڈی رہے طوفانوں کے لیے، ریڈی رہے مصیبتوں کے لیے، لیکن ان باتوں میں ایک بات کبھی بھی نہیں بھولنی آپ نے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے چیک کریں، آپ کی دھڑکن آپ کو کہے گی کچھ، خدا تیرے ساتھ ہے۔ آنکھیں بند کریں، سر کو جھکائیں۔ ہاللیلویا، تھینک یو لارڈ۔ آؤ پار چلے، بڑے لوگ چلے تھے کشتیاں لے کر، واپس مڑ گئے، آپ کشتی میں بیٹھ کر کافی دور تک آ رہے ہیں، اور اب وقت آنے لگا ہے، آنے والا ہے، نیلے آسمان کے پار جائیں گے، میرا یسوع رہتا۔ بڑی دور آ گیا، بڑی دور نکل آئے ہیں، بڑا سفر کر کے آ چکے ہیں، بڑے طوفان آئے، بڑی آندھیاں آئیں، بڑی مشکلیں، آزمائشیں، مخالفتیں، غربت، ٹھیڈے، بڑا کچھ سفر کرتے کرتے کافی دور آ گئے ہیں۔ اب بہت جلد کنارے پر آنے والے ہیں، اور جب کنارے پر اتریں گے
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु। आज के बाद एक वादा करेंगे, सुनिए, इसके बाद वापस नहीं जाएंगे। तैयार कर ले खुदावन, चला उतरे साथ तो वापस नहीं, मरना तुम्हारा है, वापस नहीं खुदावन, वापस नहीं। गुर्बत से परेशान नहीं होना, बीमारी से परेशान मत होइएगा, दुखों से, मुखालफतों से, लोगों की बातों से परेशानी, काफी सफर कर रहे हैं आप, बस मंजिल नजदीक है, बस मेरा यीशु आने वाला है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु मुलाकात होगी। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, उसका कोई भी वादा ना होता है अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता है अधूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा अभी हो रहा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा अभी हो रहा। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु। हालेलुया। नीले आसमां के पार, हालेलुया। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, और नीले आसमां के पार जाएंगे, आइए आप बस करें और मैं आपसे जरूर कहूँगा दुआ करें। खुदावन, जिंदगी में कभी भी हम पीछे ना मुड़ने पाए। खुदावन, अब जब आप आगे बढ़े हैं, हमें आगे ही बढ़ना है। हम बड़ा सफर तय करके आ चुके हैं, हम काफी खुदावन हालातों और परेशानियों से गुजर गए, अब बिल्कुल खुदा हम सफर कर रहे हैं। हमें पता है आप हमारे साथ हैं, और हमें ये भी पता है कि मंजिल पर आप भी हमारे साथ खड़े हैं। वादा करेंगे खुदावन, मैं नहीं पीछे मुड़ूंगा। शायद आप टूटे हुए हैं, बिखर रहे हैं, परेशान हो चुके, लेकिन शाम हुई है, लेकिन वो कहता है आओ पार चले, नया आगाज करें। लोग टूटे हैं लेकिन आप खड़े होना शुरू करें, लोग थके हैं लेकिन आप बढ़ा होना शुरू करें, लोग समझ रहे हैं बस अब खत्म है, आप शुरू करना शुरू कर दें। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। आइए सारे कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करके इलियास साहब आएंगे और शुक्रगुजारी, मैं चाहूंगा हर बंदा दुआ करेगा और आज खुदा से अपने वादों को